السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیسکلی ابھی یہ ولاگ کرنے کا میرا مقصد تھا کہ ابھی کرنٹ سینیریو جو چل رہا ہے وہ تو خیر رولنگ اور یہ وہ سارے تو آپ کے روز سن رہے ہوں گے۔ بھی میں آپ کو ایک چیز جو کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کل سے پرسوں سے یہ خبر چل رہی تھی کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس گلزار جو ہے ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کے لیے پی ایم صاحب نے نام دیا ہے۔ تو میں دوستوں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کے حوالے سے آرٹیکل 207 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 از ویری مچ کلیئر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا آرٹیکل 207 کیا کہتا ہے؟ اس کو بڑے غور سے سننا ہے آپ نے کہ جو اس وقت کے عمران خان صاحب نے جو نام سجیسٹ کیا ہے ریٹائرڈ چیف جسٹس جناب گلزار صاحب کا، تو قانون کہتا ہے، آرٹیکل کہتا ہے 207 کی شک جو 1 ہے اس کی ہیڈنگ جو ہے مین یہ جج نوٹ ٹو ہولڈ آفس آف پروفٹ ETC وغیرہ وغیرہ 207 کلاس 1۔ A judge of Supreme Court or of a High Court shall not A. hold any other office of profit in the service of Pakistan if his remunerations is thereby increased, or B. occupy any other position carrying in the right to remunerations for the rendering of service. Number 2, a person who has hold office as a judge of Supreme Court of a High Court shall not hold any office of profit on the service of Pakistan, not being a judicial or quasi-judicial office, or the office of Chief Election Commissioner, or of Chairman of Member of a Law Commission, or the Chairman or the Member of the Council of Islamic Ideology before the expiration of 2 years after he has ceased to hold that office. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 207 جو ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ نام کس نے سجیسٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کی ٹیم میں جو لیگل ٹیم ہے ان میں سے کس نے یہ سلیکٹ کیا ہے، جبکہ ان کو جب تک ان کی ریٹائرمنٹ کو 2 سال پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی وہ پروفیٹیبل آفس جو ہے ہولڈ نہیں کر سکتے۔ میرے ناقص سے اوپینین کے مطابق کیا میں نے یہ قانون کی میں آئی ایم ناٹ دا انٹرپریٹر آف دی لا، لیکن میری جو ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو میں نے اس آرٹیکل کو پڑھا ہے 207 کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، اس کے مطابق چیف جسٹس ریٹائرڈ گلزار صاحب جو ہے وہ پی ایم کا آفس ایز اے کیئر ٹیکر ہولڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پروفیٹیبل ہے، اس میں سیلریڈ ہے اور اس میں پروفٹ ہے۔ اس لیے جس نے بھی ان کا نام دیا ہے وہ ذرا اس آرٹیکل کو ریوزٹ کریں اور اس کو سمجھیں، یا کسی اچھے انٹرپریٹر سے اس کو انٹرپریٹیشن کروائیں اور کسی سے اوپینین لے لیں، 1-2 کانسٹیٹیوشنل لائر جو ہیں ان سے۔ اب اس کانسٹیٹیوشن کو، اس آرٹیکل
جو 7 ہے اس کو ہم اردو میں بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے بھائی جو ہمارے سامعین جو ہے ہمارے دوست جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم وہ بھی سمجھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اردو میں تشریح اس طرح ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے اس کا اور آرٹیکل 207 دستور پاکستان کا 207 ہے، وہ کہتا ہے کہ جج کسی منافقت بخش عہدے وغیرہ پر فائز نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 207 اس کی شق 1 ہے، عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا کوئی جج الف ملازمت پاکستان میں کوئی دیگر منافقت بخش عہدہ نہیں سنبھالے گا اگر اس کی وجہ سے اس کے مشاہرے میں اضافہ ہو جائے یا بے کسی دوسرے منصب پر فائز نہیں ہوگا جس میں خدمات انجام دینے کے عوض تنخواہ وصول کرنے کا حق ہو۔ نمبر 2 شق نمبر 2 کہتی ہے کوئی شخص جو عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے جج کے عہدے پر فائز رہ چکا ہو اس عہدے کو چھوڑنے کے 2 سال گزرنے سے قبل ملازمت پاکستان میں کوئی منافقت بخش عہدہ جو عدالتی یا نیم عدالتی ہو یا چیف الیکشن کمشنر یا قانون کمیشن کے چیئرمین کا رکن یا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین یا رکن کا عہدہ نہ ہو نہیں سنبھالے گا۔ بڑا سمپل سا اس کی بڑی سمپل سی اس کی تشریح ہے کہ کوئی شخص جو عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے جج کے عہدے پر فائز ہو یا رہ چکا ہو عہدے پر فائز رہ چکا ہو یعنی ریٹائر آدمی کی بات کر رہے ہیں اس عہدے کو، یعنی کوئی شخص جو عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے جج پر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ عدالت عالیہ ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز رہ چکا ہو اس عہدے کو چھوڑنے کے بعد 2 سال گزرنے سے قبل یعنی 2 سال سے پہلے ملازمت پاکستان میں کوئی منافقت بخش عہدہ جو عدالتی یعنی پروفیٹیبل جو عدالتی یا نیم عدالتی عہدہ یا چیف الیکشن کمشنر یا قانون کمیشن کے چیئرمین یا رکن یا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین یا رکن کا عہدہ نہ ہو نہیں سنبھالے گا کوئی شخص۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، لہذا جو گلزار صاحب کا ایز اے ابھی رومر چل رہی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی ہے، تو گلزار صاحب کے بھی اگر 207 کا ملاحظہ کریں اس آرٹیکل کو تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کانسٹیٹیوشن کو ایک دفعہ ری وزٹ کر لیا کرو تو اس قسم کے انسیڈنٹ سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی میں جو بھی جس نے بھی نام دیا ہے اس کو ری وزٹ کریں اور تھوڑا سا ویٹ کر لیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بھی ڈیسیجن آتا ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کریں، قانون کے مطابق قانون کے وائلیشن کے بغیر جو ہے ہر کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو یہ 207 کی جو انگلش اور اردو کی ٹرانسلیشن تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، گناہ گار کون۔ بہرحال ہمارا یہاں کسی کو سیاسی پارٹی سے اس کا کوئی وابستہ نہیں، تو ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔